ایک صاحب نے سوال کیا ابھی اوپر، لیکن اس کے بعد نیچے تھوڑا سا انہوں نے اپنی اصلیت بھی دکھانی شروع کر دی. کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے ہندو، ہاؤ کین آئی بیکم اے مسلم. دیکھیں بھائی، آپ جو ہے گالی دے کر تو مسلمان نہیں ہو سکتے، چونکہ مسلمان تو گالی دیتا ہی نہیں. اور یعنی ہم دیکھیں، ہم لوگ بڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مہذب ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک امتیاز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد دنیا میں اسلام جو اس نے قبول کیا وہ اس مسلمان کا اخلاق دیکھ کر قبول کیا ہے. تو روزانہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. رندھیر سنگھ کہہ رہے ہیں کتنا کما لیتے ہو ان سب سے، روٹی روٹی چل جاتی ہے. جی بالکل بالکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے بھائی، ہمیں خدا کھلا رہا ہے، چونکہ بنایا اس نے تو دے گا بھی وہی. تو روٹی نہیں بوٹی بھی چل جاتی ہے ہمارے یہاں تو. ہاں، بنٹی شرما نے ایک اچھا سوال کیا ہے. بنٹی شرما، آپ کے سوال کا مجھے اب انتظار رہتا ہے، آج کل آپ ٹھیک سوال کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کریں ہائیڈ. بنٹی شرما کہہ رہے ہیں کہ صاحب خواجہ کی قبر پر 90% مسلم سجدہ کرتے ہیں، کیا محمد صاحب کی قبر جا سکتے ہیں؟ اچھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو قبروں سے اتنی دلچسپی کیوں ہے. گزشتہ 14، آج شاید 15واں یا 14واں سیشن ہے، جتنی مرتبہ آپ نے سوال کیا قبر سے ریلیٹڈ کیا. آپ اس چیز سے نکل کر باہر دیکھیں، قبر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. یعنی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ہمیں پتہ نہ ہوتا تو اب بھی ہم مسلمان ہوتے. یعنی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تعلیمات کا ہونا ضروری ہے، وہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی قبر ہمیں نہیں پتا، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے بالکل تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ سارے بھی تو انبیاء ہیں. حضرت داؤد کی قبر کہاں ہے بالکل نہیں کہا جا سکتا. تو ان انبیاء کی قبروں کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ان انبیاء کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر کسی ایک نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو فوراً کافر ہو جائیں گے. تو یہ آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں. نپن سینی کہہ رہے ہیں کہ I bought a copy of Quran from book fair. Later my Muslim friend asked me not to read it as it is an Ahmadiyya Quran. Sir, what is this? Is this like caste system? No. یہ بہت اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں انہوں نے قرآن کی کاپی خریدی ایک بک فیئر سے، تو کسی دوست نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ترجمہ نہ پڑھیں چونکہ یہ احمدیوں کا ٹرانسلیشن ہے، قادیانیوں کا، تو یہ کوئی کاسٹ سسٹم ہے. نہیں، یہ کاسٹ سسٹم نہیں ہے. دیکھیے، قرآن کریم میں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے. قادیانی ایک الگ مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی قرآن پر عمل کرتا ہے، لیکن ان کے ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بہت الگ ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے، یعنی قادیانی کو چھوڑ کر ساری دنیا کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں. شیعوں میں اور سنیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس تعلق سے، اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ آخری رسول نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے قادیانیوں کو مسلم قرار نہیں دیا جاتا. پوری دنیا اس پر متفق ہے. اب جب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، میرے پاس اتفاق سے میں نے اپنے فون میں ایک انگلش ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ کیا تو وہ قادیانی ٹرانسلیشن ہے. تو میں جب کچھ آیتوں کے اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ ٹرانسلیشن بالکل گڑبڑ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اس لیے پہچان لیا چونکہ مجھے ترجمہ آتا ہے، مجھے عربی آتی ہے، تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ ترجمہ غلط ہے. اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کسی قادیانی نے ترجمہ کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کا وہ ترجمہ لیں جو آتھینٹک ہو. اگر آتھینٹک نہیں ہے تو آپ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ پائیں گے. یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے پوچھ لیا، لیکن یہ کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے. تو خواجہ کو ماننا حرام ہے کیا؟ بنٹی شرما پوچھ رہے ہیں دوبارہ. خواجہ مانتے تو ہم صرف رسول اللہ کو ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام انڈیا کے اندر بڑی تعداد میں پھیلا ہے. ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، اور ان کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تو وہ ہمارے نزدیک بے انتہا محترم ہے، لیکن ہم جا کے
عبادت کرنے لگے ان کی، ایسا نہیں ہوگا. عبادت نہ خواجہ کی ہوگی نہ رسول اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی اللہ کی. تو اس چیز کو سمجھیے آپ. رندیر پوچھ رہے ہیں، رندیر سنگھ، کہ آئی کیسے یہ کتاب دھرتی پہ ہے. یعنی آج کی تاریخ میں تو یہ سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. آج کل تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کتاب اس طریقے سے آئی ہے. یعنی آپ ڈیٹا جو ہے وہ کلاؤڈ کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. 2 ڈیوائس کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن کلاؤڈ کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ کو نہ ڈیٹا جاتا ہوا نظر آ رہا نہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا مانتی ہے اس کو. تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا؟ ایک فرشتے کے ذریعے پہنچا. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتہ قرآن کریم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور اس طریقے سے اس دنیا اس کو مل گیا. اگر یہ ممکن نہیں تو پھر کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی. مثلا ویدوں کے بارے میں کیا ہے؟ ویدوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو پہلے جو انسان تھے، جو اس کو بولتے ہیں آدی سرشٹی بولتے ہیں، جب کائنات شروع ہوئی تو اس وقت جو انسان تھے ان کو الہام ہو گیا، یعنی ان کے دل میں وید ڈال دی گئی. تو اسی طریقے سے یہ وید جو پھر آگے بڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم آپ کو الہام کیا گیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. ایسا نہیں کہ کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر دے دی گئی. قرآن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف کو نہیں مانتا. کیا ایلین ڈسکور ہونے سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ جب ایلین ڈسکور ہو جائیں گے تو آپ ضرور میری تفسیر میں تشریف لائیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. پہلے آپ جا کر ایلین ڈسکور کریں. ٹھیک ہے، چلیے بھائی.